TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے کئی حصوں میں سال 2022 کے آغاز کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے کئی حصوں میں سال 2022 کے آغاز کے ساتھ ہی کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آنٹیریو کے محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق صوبے میں گزشتہ ہفتے 16,000 سے زائد نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد اسپتالوں کے ICU شعبوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت نے 16,714 نئے کورونا کیسز کنفرم کرتے ہوئے کورونا کی نئی لہر پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا پابندیوں پر عمل درآمد جاری رکھیں تاکہ کورونا کی اس نئی لہر پر قابو پایا جا سکے۔ کیوبیک، آنٹیریو اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور ہر جگہ یومیہ کووڈ-19 کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بعض صورتوں میں انفیکشن میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری رہا اور صرف 24 گھنٹے پہلے قائم کیے گئے پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ کیوبیک میں صحت کے حکام نے نئے سال کے دن 17,122 نئے کورونا کیسز رپورٹ کیے، جو کہ مسلسل 5ویں دن اس صوبے میں نئے انفیکشن کی ریکارڈ تعداد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیوبیک کے رہائشیوں نے نئے سال کے آغاز میں ایک نئے قائم کیے گئے صوبے بھر میں کرفیو لگایا۔ کیوبیک کینیڈا کا واحد صوبہ ہے جس نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کرفیو کا استعمال کیا۔ آنٹیریو میں اسی دوران صحت عامہ کے عہدیداروں نے ہفتے کے روز حیرت انگیز طور پر 18,445 نئے کیسز کی اطلاع دی، جس نے جمعے کو 16,713 نئی تشخیص کے ریکارڈ قائم کرنے کی تعداد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حکام نے ٹوئٹر پر ایک بیان میں کہا کہ نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں 2,150 فعال رپورٹ شدہ کووڈ-19 کیسز ہیں، لیکن صرف ایک شخص اسپتال میں داخل ہے۔ سال 2021 کے پہلے 9 ماہ میں کینیڈا میں پاکستان کی برآمدات میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سال 2021 کے پہلے 9 ماہ میں کینیڈا میں پاکستان کی برآمدات میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ قونصل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو عبدالحمید کی میزبانی میں پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا کی جانب سے سال 2021 کے آخری دن کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کچہری سے خطاب کرتے ہوئے عبدالحمید نے کینیڈا اور شمالی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو نئے سال کی آمد پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہائی کمیشن اور کینیڈا میں قائم قونصل خانے ہم وطنوں کی خدمات اور انہیں بروقت اور معیاری قونصلر خدمات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ انہوں نے کچہری کے شرکاء کو پاکستان اور کینیڈا کے مابین سفارتی، سیاسی، تعلیمی اور کمرشل رابطوں اور تبادلوں سے تفصیل سے آگاہ کیا، جن کے نتیجے میں حال ہی میں کینیڈا کی ڈپٹی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے مابین باہمی مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین تعلیمی روابط اور کینیڈا میں پاکستانی طلباء کے لیے تعلیمی مواقع پر حالیہ ہفتوں میں منعقدہ 2 تفصیلی ویبینارز کا بھی ذکر کیا۔ کچہری میں اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ آن لائن فورم میں شریک ہونے والوں میں پاکستان ہائی کمیشن کے چارج ڈیفیئر شہباز ملک، قونصل جنرل آف پاکستان وینکوور جہباز خان، قونصل جنرل آف پاکستان مونٹریال اشتیاق احمد عاقل اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,76,342 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 22,29,009 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,401 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,78,245 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,76,342 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,510 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,36,034 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,745 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,61,623 افراد
کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,310 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,54,849 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,423 ہے۔ امریکی جریدے نے 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں بھارتی ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی جریدے نے 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں بھارتی ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق انتہا پسند اور دہشت گرد بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر ہونے لگا۔ امریکی اخبار نے انتہا پسند اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں واضح ہو گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر 26 اگست 2021 کو ہونے والے خودکش حملے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ امریکی اور غیر ملکی انٹیلیجنس حکام نے حملہ آور کا پروفائل تیار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق 30 اگست کو آخری امریکی فوجی کے جانے کے بعد سے امریکہ نے کابل میں کوئی فضائی حملہ نہیں کیا۔ حملہ آور عبدالرحمان لوغاری رچنا یونیورسٹی نیو دہلی کا طالب علم تھا، جو پل چرخی اور پروان صوبے کی جیلوں میں قید کاٹ چکا ہے اور حملے سے چند روز پہلے جیل سے رہا ہوا تھا۔ امریکی CIA نے نشاندہی کی تھی کہ لوغاری داعش کی کئی تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور 2017 میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھارت منتقل ہوا۔ نئی دہلی کی سازش کے سلسلے میں گرفتار بھی ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اقوام متحدہ نے بھی کیرالا اور کرناٹکا میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا اور کہا تھا کہ کئی بھارتی علاقائی اور عالمی دہشت گردی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ بھارت کے دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی اور مختلف نیٹ ورک سے روابط اور سرپرستی کے واضح ثبوت ہیں۔ جیسے جیسے 6 جنوری کا دن قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے امریکی کیپٹل پر خوف کی فضا طاری ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جیسے جیسے 6 جنوری کا دن قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے امریکی کیپٹل پر خوف کی فضا طاری ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی کیپٹل پولیس نے 6 جنوری کے قریب آنے پر فسادات دوبارہ رونما ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، جب کانگریس کی عمارت پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی فسادیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق US کیپٹل پولیس کے ایک افسر ایکلینف گونیل نے گزشتہ سال 6 جنوری کو ہونے والے فسادات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال گزر گیا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے بائیں بازو کو اوپر اٹھا نہیں سکتا، جو حملے کے دوران زخمی ہوا تھا۔ گونیل نے کہا کہ بہت سے فسادیوں کو کافی سزا نہیں ہوئی، بلکہ وہ میرے صحت یاب ہونے سے پہلے ہی اپنی سزا ختم کر کے جیل سے باہر آ گئے۔ گونیل نے کہا کہ سیاستدانوں کی طرف سے 6 جنوری کے واقعات کو اہمیت نہ دینے سے بھی اسے دکھ پہنچا۔ امید ہے کہ فسادات کے جاری مقدمات کے نتیجے میں ذمہ داروں کو سخت سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قطع نظر کہ سیاستدان کیا کہتے ہیں، میں ان لوگوں کے حوالے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اچھے کی امید رکھیں۔ اسرائیل میں کورونا وائرس نے ایک اور شکل اختیار کر لی ہے، جو کووڈ-19 اور عام فلو کے وائرس کے امتزاج سے سامنے آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل میں کرونا وائرس نے ایک اور شکل اختیار کر لی ہے، جو کووڈ-19 اور عام فلو کے وائرس کے امتزاج سے سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب دنیا کرونا کی مختلف اقسام ڈیلٹا اور اومیکرون سے نبرد آزما ہے، اسرائیل میں کرونا وائرس اور فلو انفیکشن کے پہلے مشترکہ فلورونا کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈیلٹا اور اومیکرون کے امتزاج کو ڈیلمیکرون کہا جاتا ہے۔ اس کے کیسز بھی اسرائیل میں سامنے آئے، جبکہ اسرائیل میں سامنے آنے والے کرونا وائرس اور فلو انفیکشن کے امتزاج کو فلورونا کا نام دیا گیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اب بھی سینکڑوں افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ میں 1 لاکھ سے زائد، جبکہ اٹلی اور فرانس میں ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 28,69,98,295 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 54,48,803 ہو گئیں۔ 25,33,47,836 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,45,745 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,52,52,823 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔
جہاں اس وائرس سے 4,81,080 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,48,38,804 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 63ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,875 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,55,417 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔